روزمرہ معلومات کی انجام دہی میں ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں، جس میں گھٹنوں کا درد ایسا مرض ہے جو اگر شدت اختیار کر جائے تو انسان کی حرکات و سکنات کو محدود کر سکتا ہے۔ اگر یہ درد اتنا شدید ہو کہ آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں دشواری کا سامنا ہو تو یہ آرتھرائٹس بھی ہو سکتا ہے۔ دراصل بیماری کوئی بھی ہو، اس کی تکلیف وہی جانتا ہے جو اس سے گزرتا ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ جنم لیتی ہیں اور پھر ان کا علاج بھی ممکن نہیں رہتا۔ ایسی ہی بیماریوں میں گھٹنوں اور جوڑوں کا درد نہایت اہم اور قابل ذکر ہے۔ گھٹنوں اور جوڑوں کے مرض میں مبتلا ہزاروں مریض دن رات اس کی تکلیف سے گزرتے ہیں۔ موسم کی تبدیلی کے اثرات ان پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ خاص طور پر سردیوں کا موسم ایسے افراد کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ مردوں کی نسبت خواتین اس مرض کا زیادہ شکار ہوتی ہیں۔ خاص طور پر بچے کی پیدائش کے بعد انہیں جوڑوں اور گھٹنوں کے درد کے مسائل کا سامنا عام خواتین کے مقابلے میں زیادہ رہتا ہے۔ انسانی جسم میں موجود جوڑ چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے اور زندگی کے تمام کام انجام دینے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اگر ان میں کمزوری آ جائے یا یہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیں تو زندگی دوسروں کی محتاج ہو کر رہ جاتی ہے۔ گھٹنوں اور جوڑوں کے امراض کی کیا علامات اور وجوہات ہیں، اس کے بارے میں آگاہی بہت ضروری ہے، اور ایسی صورت میں مریض کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ان کو اپنا کر تکلیف سے نجات حاصل کی جا سکے۔ ماہرین کے مطابق اس بیماری کی کوئی خاص وجہ اب تک سامنے نہیں آ سکی۔ کچھ ایسے عوامل ہیں جنہیں سائنسدان اس بیماری کا موجب قرار دیتے ہیں۔ ان میں کیلشیم کی کمی، نیند کا نہ آنا اور جسمانی کمزوری بھی ایک وجہ ہے۔ جسم میں قوت مدافعت کم یا ختم ہونا گھٹنوں اور جوڑوں کے درد کی بڑی وجہ تصور کی جاتی ہے۔ جوڑوں کی بیماری کو گھٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اس بیماری میں جسم میں اپنے ہی جسم کے خلاف کام کرنے والے خلیے پائے جاتے ہیں۔ اس بیماری میں ہڈیوں کے اندر موجود جھلی متاثر ہوتی ہے۔ انسانی جسم میں یورک ایسڈ کا بڑھنا جوڑوں اور گھٹنوں کے درد کی بڑی وجہ سمجھا جاتا ہے۔ جسم میں کولیسٹرول کی زیادتی بھی ان بیماریوں کی ایک بڑی وجہ ہے۔ نشہ آور ادویات بھی جسم کی ہڈیوں کو متاثر کرتی ہیں، جس میں گھٹنوں اور جوڑوں کا درد قابل ذکر ہے۔ خون میں کیلشیم اور پوٹاشیم کی بڑھتی ہوئی مقدار بھی اس بیماری کو جنم دیتی ہے۔ نمونیا، موٹاپا اور قبض بھی گھٹنوں اور جوڑوں کے درد کا ایک سبب ہے۔ اس کے علاوہ دیر تک ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہنا بھی درد کا سبب بنتا ہے۔ جب آپ کئی گھنٹوں تک ایک ہی حالت میں ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں تو گھٹنے کے درد کے ساتھ کمر کا درد بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دفتر کے دوران ٹی وی دیکھتے ہوئے، کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے، موبائل استعمال کرتے ہوئے اکثر لوگ ایک ہی جگہ پر کئی گھنٹوں تک بیٹھتے ہیں۔ ہیلتھ لائن کی رپورٹ کے مطابق ہارورڈ یونیورسٹی کی جانب سے کہا گیا کہ لمبے عرصے تک بیٹھنے سے گریز کریں، لیکن اگر آپ کو زیادہ دیر تک بیٹھنا ضروری ہے تو ہر 30 سے 60 منٹ میں اپنے جسم کو حرکت دیں۔ ٹانگوں کے اوپر بیٹھنے سے جسم کا دباؤ گھٹنوں پر پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ ہارورڈ میڈیکل اسکول کے مطابق جب آپ اپنی ٹانگوں کو طویل دیر تک حرکت نہیں کرتے تو اوسٹیو آرتھرائٹس ہو سکتا ہے۔ جب آپ بیٹھنے کی پوزیشن سے کھڑے ہوتے ہیں تو گھٹنے میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ جوڑوں کی سوزش یا اوسٹیو آرتھرائٹس عام طور پر 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو متاثر کرتی ہے، لیکن یہ نوجوانوں میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ آپ جس کرسی پر بیٹھتے ہیں اس کا ڈیزائن گھٹنوں کے درد پر اثر ڈال سکتا ہے، اس لیے دفتر میں کرسی یا میز کا صحیح انتخاب بہت ضروری ہے۔ جو لوگ اس مرض کا شکار ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کھانے پینے میں کچھ احتیاط کریں۔ روزمرہ کی خوراک میں چاول کا ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ باہر کا کھانا کھانے سے اچھا ہے گھر کا صاف ستھرا کھانا کھائیں۔ فاسٹ فوڈ بظاہر تو صاف ستھرے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس بیماری کا یہ بھی ایک سبب ہے، لہٰذا ان سے بچیں۔ خوراک میں ایسی غذاؤں کا استعمال کریں جو لیسدار ہوں، جیسے دال، ماش، پائے، اروی، بھنڈی وغیرہ۔ پانی میں زیادہ وقت نہ گزارے۔ موسم سرما میں بہت زیادہ احتیاط کی جائے اور گھٹنوں اور جوڑوں پر گرم پٹی یا کوئی گرم کپڑا باندھ کر رکھا جائے۔ بادی چیزوں سے پرہیز کریں۔ جوڑوں پر مالش کرنے کی عادت ڈالیں۔ ورزش کا معمول بنائیں۔ زیادہ سخت ورزشیں تکلیف دہ گھٹنوں کو مزید نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ایسی ورزشیں جیسے رننگ، جمپنگ وغیرہ سے گریز کریں، جبکہ اٹھک بیٹھک سے بھی بچیں کیونکہ اس سے بھی گھٹنوں پر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ پہلی ورزش، جسم کے نچلے حصے کی ٹانگوں کو اسٹریچ کرنے سے گھٹنے کا درد ختم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ دیوار پر رکھیں اور جہاں تک ہو سکے ایک پاؤں پیچھے کریں۔ دونوں ایریوں کو ایک جگہ رکھ کر گھٹنوں کو ہلکا سا آگے کی طرف موڑیں۔ دوسری ورزش، دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا سہارے کے لیے کرسی استعمال کریں۔ ایک پاؤں کو ٹخنوں سے پکڑ کر پیچھے کی طرف موڑیں اور 30 سیکنڈ کے لیے پکڑے رکھیں۔ اسے دونوں ٹانگوں کے ساتھ دہراتے رہیں۔ تیسری ورزش، فرش پر لیٹ جائیں اور دونوں ٹانگیں سیدھی کریں۔ اب ایک ٹانگ اوپر کی طرف اٹھائیں اور اپنے ہاتھ کو گھٹنے کے نیچے رکھ کر سہارا دیں اور سینے کی طرف کھینچیں جب تک آپ کو ہلکا سا کھچاؤ محسوس نہ ہو۔ ناظرین، ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔